أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين عليه السلام۔ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کی جاتی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی جب بات ہو جائے تو انتظار اور منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ذہن میں یقیناً خیال آ جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے وہ حضرات، وہ مومنین اور وہ مومنات جو انتظار فرما رہے ہیں، اور دقیقاً شریعت اور احادیث اور روایات کے روح سے جو انتظار کی فضیلت ہے بالکل اسی پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور انتظار امام زمانہ علیہ السلام میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک چیز جو کہ سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں انتظار امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، اور کچھ ایسے شرائط جو منتظرین امام زمانہ علیہ السلام میں ضروری اور لازمی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم فقط زبان کے حد تک ایک چیز کو انتظار کا نام دے دیں تو اس میں بہت سارے مشکلات پیدا ہو جائیں گے، جو کہ یقیناً انتظار اور منتظرین امام زمان علیہ السلام بالکل یعنی ایک زبان کے حد تک بات رہ جائے گی۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بالخصوص جو مذہب شیعہ خیر البریہ کے پیروکار ہے، جو شیعہ ہے، کسی کو بھی آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ اپنے وقت کے امام کے انتظار میں ہیں، تو وہ یقیناً کہے گا کہ ہاں میں انتظار میں ہوں، انشاءاللہ وہ آئیں گے۔ تو یہ مشکلات جو ہے، یہ ظلم، بربریت، یہ زیاتیاں، یہ ہر چیز، جتنی بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہوں گے۔ کوئی اس چیز کی نفی نہیں کرے گا کہ میں انتظار امام زمانہ علیہ السلام نہیں کر رہا، لیکن اگر دیکھا جائے تو دنیا کے کام ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ظاہراً منہ سے اور زبان کے حد تک تو وہ تائید کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے کام ہے اس کام سے تائید نہیں ہو پا رہی۔ یہ ضروری نقطہ ہے، چونکہ اگر آپ اس دنیا میں بھی دیکھ لیں، دنیا میں آپ دیکھ لیں، جو کسی عام انسان کا بھی انتظار کر رہا ہو، یعنی جب ہم اپنے گھر میں کسی مہمان کو دعوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلاً آپ تشریف لے آئیں، تو اس دن ہمارے کیا اہتمام ہوتے ہیں۔ ہم مکمل طور پہ اپنے گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی ذہنی آمادگی رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ چیزیں اپنے گھر میں فراہم کرتے ہیں جو کہ مہمان کے مرضی کے مطابق ہو، اس کی رضایت ان چیزوں میں شامل ہو۔ ایسے کھانے پکاتے ہیں کہ جو کھانے مہمان پسند فرمائیں، خود اپنی اخلاق کچھ ایسے رکھتے ہیں کہ جو اس مہمان کے پسندیدہ اخلاق ہو۔ ایسا ہوتا ہے۔ اگر علماء آ رہے ہیں تو ہمارے اخلاق جو ہے وہ نرم مزاجی کی طرف ہوتے ہیں، ادب اس میں شامل ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دوست و احباب آ رہے ہیں تو ہنسی مذاق۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہے جو کہ وہاں آ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو، وہ اخلاق جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ وقت کے امام ہے، اور وقت کے امام کے لیے ایک منتظر کی کیا شرائط ہونی چاہیے، اسی ٹاپک پر ہی انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن رضوی صاحب سے، کلکتہ ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ
قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ کا آپ کی دعائیں ہیں. اللہ آپ کو اللہ سلامت ہمارا رکھے. امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا. انشاءاللہ اجرکم عند اللہ. انشاءاللہ ہم بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا سلامت رہیں قبلہ. خدمت کا. انشاءاللہ جی یہ فرمائیں. جی قبلہ، وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف آپ کی خدمت میں جاؤں گا. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے انتظار اور منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے. ظاہر ہے کہ اگر کسی بھی بالخصوص مذہب شیعہ کے کسی بھی ایک پیروکار سے آپ پوچھیں گے کہ کیا آپ انتظار امام زمانہ علیہ السلام کر رہے ہیں، تو وہ یقیناً کہے گا کہ ہاں میں انتظار کر رہا ہوں. تو پہلا سوال قبلہ اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کے کیا شرائط ہونے چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، جیسا کہ آپ نے سوال کیا امام زمانہ کے منتظرین کے شرائط کیا ہونے چاہیے. جی سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں کہ ہم جو انتظار کر رہے ہیں، جی کیا انتظار واقعاً کیا ہمارے دین میں ہے؟ کسی کا صحیح. انتظار کرنا، کسی شخصیت کا، کسی خاص چیز کا انتظار کرنا. جی تو جب اس میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں یا تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث پر نظر ڈالیں، تو صحیح. بہت سے مقامات پر جہاں ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم انتظار کرو. مثال کے طور پر قرآن کی آیت فانتظروا وانی معکم من المنتظرین، سبحان تم اللہ. انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں. اللہ پروردگار عالم اکبر. کہتے اللہ اکبر. ہیں فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بے تم شک. انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں. دوسرے مقام پر قرآن مجید پھر ایک آیت اسی طرح سے آئی ہے فتربصوا ان معکم متربصون، تم سبحان انتظار اللہ. رکھو، یقین سمجھو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شریک ہیں. یعنی اللہ اکبر. پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے بے کہ ہم شک. بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو. بے تو شک. اب جب انتظار کی اتنی اہمیت دی گئی ہے، اللہ بھی حکم دے رہے تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والوں میں ہیں، جی یقیناً کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے عالم میں، بشریت میں، کہ جس کا لوگوں کو انتظار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بے شک. بے اب شک. ہمارا دین اسلام اور دیگر ادیان میں دیکھیں اگر، جس طرح ہمارے دین مذہب اثنا شری میں انتظار کو اہمیت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک عالم بشریت میں ایک ایسی شخصیت آئے گی جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی. تو دوسرے ادیان میں دیکھیں، بدھ مت میں دیکھیں تو بدھ مت مذہب جو ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بدھ مت آئیں گے وہ. جی عیسائیوں میں دیکھیں تو عیسائیوں میں بھی حکم ہے کہ تم انتظار کرو، ایک شخص آئے گا جو آگے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. صحیح. زرتشتیوں میں دیکھیں، زرتشتیوں میں بھی یہی حکم آ رہا ہے کہ آئیں گے اور جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یعنی گویا ہر مذہب میں کسی نہ کسی کے انتظار کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم انتظار کرو. صحیح. اب صحیح. تمام مذاہب، تمام ادیان کو دیکھتے ہوئے ہمارا مذہب دین اسلام جو ہے، جی اس نے باقاعدہ شخصیت کی نشاندہی کر دی ہے کہ کون آنے والا ہے، کس کا سبحان ظہور اللہ. ہوگا، بے تم شک. اس کا انتظار کرو. جی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام 12 جانشینوں کو تعین کیا، صحیح. منصوص من اللہ کی طرف سے یہ عہدہ ہے، اور انہوں نے پیشنگوئی کی کہ ہمارے آخری جانشین جو ہوگا، جس کا نام ہمارے نام پر ہوگا، جس کا لقب ہمارے لقب پر ہوگا، جس کی کنیت ہماری کنیت پر ہوگی، جی اور تم اس کا انتظار کرو. جیسا کہ اللہ حدیث میں اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتظار الفرج بالصبر عبادہ، یعنی سبحان اللہ. صبر و استقامت کے ساتھ تم فرج کا انتظار کرو اور یہی عبادت ہے. بے یعنی شک. انتظار فرج کرنا بھی ہمارے دین محمدی میں، دین جعفری میں، فقہ جعفری میں ایک عبادت قرار دی گئی ہے. بے شک. یہ مولا کائنات کو وہ قول کہ مولا کائنات حضرت علی امیر المومنین علی بن طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں انتظر الفرج ولا یتعسوا، کہ تم انتظار کرو فرج کا اور نا امید نہ ہو. جی من روح اللہ، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے رحمت سے تم نا امید نہ ہو. فإن أحب الأعمال، یقیناً اللہ جو ہے تمہارے اعمال دوست رکھتا ہے. کیا ہے وہ؟ انتظار فرج. پروردگار عالم بھی
तुम्हारे इंतजार को महबूब तरीन और पसंदीदा अमल करार देता है, क्योंकि तुम इंतजार करो। तो इंतजार की अहमियत पता चल गई। अब जब इंतजार की अहमियत पता चल गई कि अल्लाह भी कह रहा है, रसूल भी कह रहे हैं, आइम मासूमी भी कह रहे हैं कि तुम इंतजार करो, तो सही। अब इंतजार एक सुन्नत रसूल, एक सुन्नत आइम्मा जो हमारी इबादत में शामिल है। सुभान बाद लोग ये अल्लाह। समझते हैं कि इबादत परवरदिगार आलम सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, हज कर लेना है। नहीं, नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, हज कर लेना खाली अल्लाह की इबादत नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म की इताअत करना अल्लाह की इबादत है। सुभान अल्लाह। हुक्म खुदा की पैरवी करना अल्लाह की इबादत है। बेशक। अल्लाह खाली अगर नमाज का हुक्म देता तो फरिश्ते बहुत है, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, कयाम में है। खाली अगर इबादत नमाज उसको की जरूरत थी तो फरिश्ते बहुत थे, मलाइका बहुत है। बेशक। अगर रोजे का है तो बहुत से है, लेकिन नहीं, उसने इंसान को जो खल किया, जिसे अशरफ मखलूकात बनने की ताकत दी कि तुम चाहो तो अपने आप को अशरफ मखलूकात के दर्जे पर पहुंचा सकते हो, जी। उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम इंतजार करो एक सुभान हस्ती का। अल्लाह। जब हस्ती वो आएगी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगी, जब वो भर जाएगा। तो अब शराइत पर आइए, तो शर्त यह है कि मुंतजरीन की कि इंसान अपने आप को आमादा रखे, तैयार बेशक। रखे। सही। ऐसा ना हो कि जब एक मेहमान हमारे घर पर आता है, जी। अक्सर औकात देखा गया कि जब कभी अचानक हमारे घर पर मेहमान आ गया, दरवाजा उसने दस्तुल बाब किया, नॉक किया, तो हम कहते 1 मिनट, और 1 बिल्कुल। मिनट कहकर हम फौरन आते घर को तमीज कर लेते, तकिया लगा दिया, मुतक्का लगा दिया, जी सर बिल्कुल। साफ कर दिया, बिल्कुल। बर्तन रखा तो हटा दिया। बिल्कुल। तो आया कि हम जब इमाम अचानक ज़हूर करेंगे तो क्या हम इमाम को भी यही कहेंगे, इमाम जरा सा रुक जाइए, हम जरा सा लिबास पहन लें, जरा सा सही। अमामा पहन ले, जरा सा कबा पहन ले, तैयार हो जाए? नहीं, जी। इंतजार ब इन माना कि जैसे ही हुक्म हो फौरन लब्बैक कहकर इमाम के सामने हाजिर हो जाए कि मौला हम तैयार। सुभान इंसान को अल्लाह। इस तरीके से बेशक। अपने आप को आमादा रखना होगा। बिल्कुल। वो बड़ी अफसोसनाक बात होगी कि इमाम से कहे मौला 2 मिनट रुक जाइए, जरा सा हम आ रहे हैं, फला बिल्कुल। काम रह गया, फला नहीं। इमाम का जब हुक्म होगा कि जी। हम आ रहे हैं, तुम हमारे लिए आओ, तो फौरन लब्बैक कहना है। और इमाम बेशक। जब अल्लाह का हुक्म हो तो इमाम आएंगे। तो शराइत नहीं, शराइत है कि इंसान अपने आप को आमादा रखे, तैयार रखे हर वक्त, कि किस वक्त इमाम का ज़हूर हो जाए और हम फौरन हाजिर हो जाएं। खुद हमें इमाम के इंतजार इताअत इस तरीके से करना है कि चौथे इमाम के ज़माने के वाक़या मिलता है। एक शख्स आएगा, मौला हम आपके चाहने वाले, हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। क्या मोहब्बत करने वाले? क्या हाँ, सही। दुनिया में और लोग मोहब्बत करने वाले का फर्क है। क्या फला के दरवाजे पे जाओ, जी। गया वो, कहीं इमाम ने तुझे याद किया है, उसने फौरन अपने साथ जो है अपना असलहा लिया, जी। और असलहा लेकर फौरन इमाम की खिदमत में आया। इमाम ने कहा बैठ जाओ। कल जी। दूसरे के दरवाजे पे जाओ, फला के दरवाजे पे जाओ। जब वो उसको बुलाकर कहा कि जाओ, इमाम तुम्हें बुला रहे हैं, उसने फौरन अपनी तलवार ली, अपना घोड़ा लिया और अपनी ज़ौजा को लिया, और फौरन उसने घर पे ताला लगाया और इमाम की खिदमत में आ गया, मौला हम हाजिर हैं। सही। अब तीसरे शख्स के पास जाओ, तीसरे शख्स के पास गए, मौला बुला रहे हैं तुम्हें। उसने फौरन तलवार ली, नेज़ा लिया, भाला लिया, घोड़ा लिया, अपनी ज़ौजा को लिया और चलने लगा बाहर। तो जो गया था बुलाने, उसने कहा जरा सा घर पे दरवाजा तो लगा दें। दरवाजे में ताला हम क्यों लगाएंगे? जिसने हमें बुलाया है वो उसका जिम्मेदार है, अल्लाह अकबर। जिसने हमें बुलाया वो उसका जिम्मेदार है। हम सही। दरवाजे में ताला क्यों लगाते? इताअत ब इन माना है कि हम जब इमाम हमें बुलाएं तो हम फौरन हर चीज से कत ताल्लुक कर कर तमाम तवज्जुहात को सही। इमाम की तरफ लगा दें। इमाम ने हमें बुलाया है, बेशक। तब हम कह सकते हैं इमाम के मुंतजरीन में है, हम इमाम के इंतजार करने वालों में, तब हम ये दावा कर सकते हैं कि उसका बेशक। अपने आप को आमाद बेशक। बेशक। इंशाअल्लाह। जी। जी किबला, अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएं। बहुत अच्छे तरीके से आपने वजाहत फरमाई कि एक मुंतज़िर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कैसा होना चाहिए। दूसरा सवाल किबला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, बहुत सारे मोमिनीन ने भी ये सवाल हम तक भेजा है और काफ़ी उलमा से पूछ भी चुके हैं, अलबत्ता 1-2 दफ़ा। तो सवाल किबला ये है कि जैसे हमारे पास बहुत सारी दास्तानें हैं और सुन रहे हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की फ़लाँ आलिम के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फ़लाँ मोमिन के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो आपकी खिदमत में सवाल ये है कि क्या आज के दौर में भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात ये मुमकिन है? इस पर भी अगर आप वजाहत फरमाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम में ज़माना से मुलाकात बिल्कुल मुमकिन है। बस ये कि इसके तरीके, 2 जी। तरीका है। जी। एक है कि मुलाकात इमाम से आलम रोया में हो, ख्वाब में हो,
صحیح. کہ خواب میں کسی نے دیکھا کہ امام ہماری آئے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، ہماری نصرت کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، جی. تو اس کو ہم دلیل تو نہیں بنا سکتے، خواب کو حجت نہیں بنا سکتے. صحیح. اور ایک ہے عالم معدہ میں، یعنی دنیا میں ہم نے ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے امام سے ملاقات کی، امام کی زیارت کی. اب جی. احادیث میں جو یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر کوئی امام کی سے زیارت کی، امام سے ملاقات کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. بالکل صحیح ہے یہ کہ امام سے زیارت اگر کسی کی ہو جائے تو وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے امام کی ملاقات ہو گئی. صحیح. اور پھر امام کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے ہر چاہنے والے پر نظر رکھتے ہیں، بے اپنے شک. چاہنے والے کو دیتے ہیں. اور جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ مثلا حج پہ جب لوگ جاتے ہیں تو امام حج میں رہتے ہیں، حج کرتے ہیں. نماز جماعت ہوتی ہے تو امام نماز جماعت اول وقت پڑھتے ہیں. جی. تو جب اول وقت نماز پڑھتے ہیں جس کے معنی کہ ہم سے کبھی نہ کبھی جماعت میں ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم سے امام کی ملاقات ہوئی. ہاں بعض وقت کبھی ایسی ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے، اشارہ مل جاتا ہے کہ ذہن میں گمان ہو کہ ہاں فلاں صاحب سے، فلاں شخصیت سے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی جی. وہ نہ ہو، وہ امام ہو، کیونکہ ایسی مشکل میں امام ہی مدد کر سکتے ہیں. جیسے صحیح. بہت سے علماء کا واقعہ ملتا ہے، شیخ انصاری کا واقعہ ملتا ہے، شیخ جی. جی. طوسی کا واقعہ ملتا ہے. بالکل. مرجیت کا جب مسئلہ آیا کہ مرجیت آپ قبول کریے تو انہوں نے کہا کہ امام اگر ہماری تائید کریں گے تب ہم قبول کریں گے. تو صحیح. ایسے ایک واقعہ جیسے ملتا ہے کہ درس دے رہے تھے اور درس دیتے ہوئے ایک شخص نے سوال کیا کہ جی. آقا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص مست ہو جائے اور مست ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل و کفن کیسے دیا جائے گا؟ صحیح. تو صحیح. انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا کہ مست ہوا ہے تو کس عالم میں مست ہوا ہے؟ جانور کی شکل میں ہوا ہے، جی. درخت کی شکل میں ہوا ہے، صحیح. اور پتھر کی شکل میں ہوا ہے. اگر جانور کی شکل میں ہوا تو اس کو غسل اس طریقے سے دیا جائے گا، اگر پتھر کی شکل میں ہوا ہے تو اس کو اس طریقے سے وہ کیا جائے گا. تو سبحان تمام اللہ. مسائل جب کر دیا تو سوال کرنے والے شخص نے کہا کہ یقیناً آپ مرجع تقلید ہیں. جی. اور انہوں نے جواب دے سے پہلے کہہ دیا تھا بس یہ انبیاء اور معصومین کے دور سے مخصوص ہے، لیکن چونکہ تم نے سوال کیا ہے تو ہم تم کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر مست ہو جائے تو اس کو اس صحیح. طریقے پر غسل دیا جائے گا. تو بالکل. اس جگہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ امام نے آ کر رہنمائی کی بے کہ ہاں شک. تم مرجیت کے قابل ہو، جی. مرجع تقلید ہونے کے لائق ہو. اس طرح سے بہت سے ایسے واقع جیسے بحر الانوار میں روایت نقل ہوئی ہے کہ بحرین میں جب ایک بادشاہ کے زمانے میں جی. جی. یہ کہا گیا کہ ہمارے خلفائے راشدین جو ہیں وہ باقاعدہ پھلوں پر ان کا نام کندہ کیا گیا ہے، انار کے ان کا نام کندہ ہے. اور پھر وہاں کے بادشاہ نے بلا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے خلفاء کا نام جو ہے انار پہ کندہ ہے، تم اس کو ثابت کرو ورنہ تمہیں جو ہے ہم قتل کریں گے، تم اپنے مذہب کو وہ کرو. تو جی. انہوں نے امام سے متوجہ، امام سے توجہ کی، امام سے توسل کیا. مسلسل متقی پرہیزگار کو چنا گیا، چونکہ ایک دن، 2 دن، 3 دن تک مسلسل امام جو متقین پرہیزگار تھے وہ دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، امام سے توسل کر رہے ہیں. تیسرے دن آ کر ایک بزرگ شخصیت نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، صحیح. کیوں مجھے بلایا؟ تو آپ کون ہیں؟ کہ جی. تم نے مجھے بلایا ہے. ہم نے کہا ہم نے بلایا ہے آپ کو تو آپ ہمارے سوالوں کو بھی جانتے ہوں گے، کیا سوال ہے ہمارا؟ کہ جی. بالکل تمہارے جو سوال ہے وہ سوال کو ہم جانتے ہیں، یہ تمہارا یہ اس کا جواب ہے کہ تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ، وزیر کے سے کہو کہ ہم اس کے گھر جانا چاہتے ہیں، گھر میں جا کر اس کو جا کے بتاؤ کہ فلاں صندوق میں، فلاں کمرے میں، فلاں صندوق میں، فلاں کپڑے میں لپیٹا ہوا وہ ایک فورم رکھا ہوا ہے، جی. جی. سانچا رکھا ہوا ہے، اور صحیح. جب وہ اس میں لگا دیا جاتا ہے تو وہ انار ویسے نکلتا ہے. تو پھر اس نے ایک سوال کیا، اس شخص نے ایک سوال کیا امام سے، مولا آپ تیسرے دن کیوں آئے؟ پہلے دن کیوں نہیں آئے؟ دوسرے اللہ دن کیوں نہیں آئے؟ اکبر. تیسرے دن کیوں آئے؟ تو امام نے کہا تم نے 3 دن کی مہلت لے لی تھی اس لیے تیسرے دن آیا. اگر تم اللہ پہلے اکبر. دن اگر کار لیتے ہم کو تو پہلے دن ہی بے حاضر شک. ہو جاتے. بے شک. تو بے اس کے شک. معنی کیا ہے کہ امام سے ملاقات ممکن ہے جی. اس وقت کہ جب ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے امام سے توسل کریں، بے امام سے شک. مدد مانگے تو بے امام شک. اپنے چاہنے والوں کی مدد ضرور کریں گے بے اور شک. بے ملاقات شک. بھی کریں گے. لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے یہی امام ان سے ملاقات ہوئی ہے. جی. یہ اس وقت جب زمانہ آئے گا جب امام سے اگر ہم ڈائریکٹ ملاقات ہوگی تب اس وقت ہم پہچانیں گے ارے دنیا میں تو ہم ان سے ملاقات کر چکے تھے، دنیا میں ہماری یہ رہنمائی کر چکے ہیں، اس وقت ہم سبحان اللہ. لیکن ابھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امام سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے. جی. تمام بہت سے مراجع کرام نے امام سے ملاقات کی ہے، صحیح. نجف میں، ایران میں. مراجع کرام کی مسلسل امام وقت جو ہے ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں بے شک. کہ تو اس راستے پر جانا ہے، اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کرنا ہے. تو بالکل ملاقات ممکن ہے. جی. امام اپنے چاہنے والوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے ملتے بھی ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. بے شک. چونکہ معصومین نے کہا ہے نا کہ تم سلام کرو
جب کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے. بے ایک شک بندے مومن کو سلام کرو، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. واجب تو ہے. جب ہم اپنے امام کو سلام کرتے ہیں جی تو سلام جب ہم کرتے ہیں جواب دینا تو واجب ہے، بے سنت شک امام ہے. تو بے شک یقیناً امام جو ہمارے امام سلام کا جواب دے رہے ہیں، بے شک جس کے معنی ملاقات ممکن ہے. اور اس وقت ہم خوش نصیب ہیں کہ اگر ہمارے امام ہمارے سلام کا جواب دے دے. اگر وہ ایک بار ہمارے سلام کا جواب دے دے تو یقیناً پھر ہم بہت بڑے مومن ہیں کہ امام نے ہمارے سلام کا جواب دیا. تو ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل ملاقات ممکن ہے، بے لیکن شک. ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن ملاقات کرنے والے جی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویسا بنائے، جی بالکل. اپنی اپنے نفس کو ویسا رکھے کہ امام ہماری طرف متوجہ ہوں. آج امام کی نظر اپنے تمام چاہنے والوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. جیسے کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام ہم سبوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں امام کو نہیں دیکھ سکتی. بے شک امام کا لطف کرم ہم پر ہے. صحیح. آج جس ماحول میں، جس پرآشوب ماحول میں پوری دنیا ملوث ہے، بلا کا زمانہ چل رہا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ امام کا لطف و کرم ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو صحت و سلامتی عطا کیے ہیں. اگر امام ایک سیکنڈ کے لیے ہماری طرف سے توجہ ہٹا لیں، نظر کو ہٹا لیں، تو دنیا تہس نہس ہو جائے گی. ان کے اللہ چاہنے والے اکبر. ختم. بے امام کا شک لطف و کرم ہے کہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہماری ایک ایک چیز سے باخبر ہے. وہ ایک ایک چیز سے باخبر. بے شک ایک سیکنڈ کے لیے اگر امام کی نظر ہٹ جائے تو ہم پھر تہس نہس برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں بے شک بے شک. جی قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک بحث جو ہے وہ ہے خلیفۃ اللہ کی بیعت کرنا، یعنی جو اللہ کے گے. خلیفے ہے، لوگوں کے ہادی ہے اور حجت خدا ہے، ان کی بیعت کرنا واجب ہے. تو ظاہراً جب ظہور ہوگا اس ظہور کے بعد تمام لوگوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کرنی ہے اور یہ واجب ہے. تو سوال قبلہ میرا یہ ہے کہ ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کے قابل ہو سکتے ہیں؟ ہماری کیسی آمادگی ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہمارے اعمال ہونے چاہیے کہ ہم اس حد تک پہنچے کہ ہم خلیفۃ اللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت حاصل کر سکے؟ اس پر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں. یہ الحمدللہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے آمادہ کرے جی کہ امام کے بیعت کے لائق ہو جائے. اور جی ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ جی ہم امام کی بیعت کریں ہر صحیح دور میں. جس صحیح حدیث جو آئی ہے من مات ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، بے اس شک حدیث سے مراد خالی اس دور میں نہیں بلکہ ہر زمانے میں، جس زمانے میں تم رہے ہو اس جی زمانے کے امام کو پہچاننا ہے، اس صحیح زمانے کے امام کی بیعت کرنا ہے. مولا کائنات کے زمانے میں جو مومنین تھے، مولا کائنات کے ہاتھ میں بیعت کی. امام حسن کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی. تو ہر دور میں امام کی بیعت کرنا ہے. تو اب یہ دور جس دور میں ہمارا امام پردے غیب میں ہے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمارا فریضہ ہے کہ جب امام آئے تو ہم امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں. تو بیعت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا، آمادہ صحیح کرنا ہوگا. جب صحیح ایک انسان انتخابات کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے مجلس عاملہ میں پہنچتا ہے یا جی اسمبلی میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ ہم کو حلف لینا ہے وہاں پر صحیح کہ ہم کام اس طریقے سے انجام کریں گے، جی انجام دیں گے، فلاں کام اس طریقے کریں گے. ہاں وہ وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو یا ملک کا رئیس جمہور ہو، پریزیڈنٹ ہو، تو اپنی وہ تیاری کرتا ہے کہ ہم جا کر اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں اس طریقے سے حلف لیں گے کہ ہم تمام کاموں کو بخوبی اچھے سے انجام دیں گے. اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں ایک حلف اٹھانا ہے کہ ہم جب امام کے انتظار کر رہے ہیں اور کس وقت امام کا ظہور ہو جائے ہمیں ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا ہے، تو ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم تمام ان امور سے پرہیز کریں گے جس سے امام ناراض ہیں، جس سے امام ناخوش ہوتے ہوں. ہمیں ان تمام امور سے پرہیز کرنا ہے، دوری اختیار کرنا ہے، اور صحیح ان چیزوں پر عمل کرنا ہے کہ جی جو امام منتظر ہے کہ ہمارا چاہنے والا اس طریقے پر عمل کرے، اس چیز کو انجام دے. چونکہ امام جب آئیں گے تو ہمیں امام کی بے چرا پیروی کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے. جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص آیا، مولا جی فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، ہم آپ کی اتباع کرنے والے، ہم آپ کی پیروی کرنے والے ہیں. امام نے کہا اچھا تم ہماری پیروی کرنے والے؟ پیروی کرنے والے. تو امام کے سامنے ایک سیب تھا، امام نے سیب کے 2 حصے کیے اور صحیح 2 حصے کر کے سامنے رکھا کہ یہ حصہ حلال ہے، یہ حصہ حرام ہے.
تو کہنے والا جو شخص سوال کر رہا ہے اس سے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیب کے دو حصے کیے آپ نے، ایک حلال اور ایک حرام، یہ تو ناممکن ہے۔ مولا نے کہا صحیح، یہی ہماری پیروی کرتے ہو تم، یہی اللہ ہماری اطاعت اکبر، کرتے ہو، جب اللہ امام کہہ اکبر، دے حلال تو حلال، بے شک، حرام تو حرام، بے بے شک، چوں چرا، بغیر کسی چوں چرا کی گنجائش کہ ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہے، پیروی کرنا ہے کہ امام جب کہہ دے حلال ہے تو حلال، بے حرام ہے شک، تو حرام ہے۔ بے تو شک، اس لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا کہ تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو امام کی بیعت کے لائق بنایا۔ بے شک، ہم ظاہری طور پر کہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، یا لوگ ہم کو کہیں کہ ہم مومن ہیں، کہ فلاں شخص جو ہے بہت اچھے سے ملتے ہیں، فلاں صاحب بہت بہترین اخلاق ہے، فلاں صاحب بہت مسکرا کر لوگوں سے بات کرتے ہیں، بچوں سے خود اچھا کرتے ہیں، بزرگوں سے اچھے سے ملتے ہیں۔ لوگوں کی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہلوانا بہت آسان ہے، لیکن صحیح، بند کمرے میں جا کر اپنے آپ کو مومن کہنا بہت سخت ہے۔ جس بالکل، دن بند کمرے میں جا کر ہم نے اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو مومن کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، واقعی پھر مسلم مومن۔ یقیناً، یقیناً، بے شک، لوگوں سے کہلوانا تو بہت آسان ہے، خود انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اپنے اچھے اعمال کو بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کتنے نیک اعمال انجام دیے، کتنے گناہ ہم نے انجام دیے۔ تو انسان جب اپنے اعمال سے واقف ہے تو انسان خود اپنے کو اگر ثابت کر لے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہ ہم مومن ہیں، تو واقعی پھر انسان مومن ہوگا، وہ انسان مومن ہوگا، اور وہی انسان امام کے ہاتھوں بیعت کے لائق ہوگا۔ لیکن آج کے دور میں جو پرآشوب ماحول چل رہا ہے، اس دور میں اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا، اپنے آپ کو، ہم دوسروں کو مومن تو کہہ سکتے ہیں، جی، یقیناً دوسرے افراد مومن ہیں، معصوم زبان ہے ان کی، انہوں نے ہماری زبان سے گناہ نہیں کیا ہے، وہ معصوم ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو مومن کہیں یہ بہت سخت۔ بے جس دن شک، ہم نے اپنے آپ کو مومن کہہ دیا اس دن واقعی پھر ہم مومن، بے اور پھر شک، ہم نے اپنے آپ کو لائق بنا لیا کہ امام کے ہاتھ پر ہم بیعت کر سکتے ہیں۔ ہم روزانہ دعا کرتے ہیں جی، ظہور فرج کے لیے، اللہم اجل ولیک الفرج، نماز کے بعد دعا پڑھ کر اللہم کن لولیک الفرج۔ تو ہم روزانہ دعا کرتے، ذرا ہم سوچیں جی، ایک سیکنڈ کے لیے، اپنی سانس کو روک کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ اگر ابھی امام کا ظہور ہو جائے تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنا لیا ہے کہ امام کے اللہ سامنے ظاہر اکبر، ہو سکے؟ بے شک، بے شک، ہم نے تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنایا کہ ماں باپ کے سامنے کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، استاد کے سامنے کیسے زانو ادب طے کیا جاتا ہے، بزرگوں کے سامنے کیسے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ جب ہم نے عام لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہے تو وہ تو امام حق ہے، معصوم ہے، بے حجت شک، خدا ہے، بے شک، اس کے سامنے ہمیں کیسے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو کیسے تیار رکھنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں تو ہم خود کہیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اور جب ہم نے تیار کر لیا ہے تو امام کا پھر لطف و کرم ہمارے اوپر ہوگا، پھر ہم امام کی بیعت کے قابل ہوں گے، لائق ہوں گے، امام کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ ہم مختلف معاشروں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ شیعہ معاشرہ ہے، غیر شیعہ معاشرہ ہے، مسلمان معاشرہ ہے، غیر مسلمان معاشرہ ہے۔ ان تمام معاشروں میں ظاہر ہے کہ افراد بھی ہمارے ارد گرد ہے۔ تو سوال قبلہ یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے جو اطرافیان ہے، جو ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں یا ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ان کو کیسے امام زمانہ علیہ السلام تک رغبت دلا سکتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کی طرف ان کو رغبت دلا سکیں، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بالکل، یہ آج کے دور میں ہم سب کا فریضہ ہے جی، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم محب آل محمد ہیں، ہم عاشقان رسول میں سے ہیں، ہم عاشقان آل رسول میں سے ہیں۔ جی، جو بھی شخص اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہم محبان رسول ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں، اس شخص کا یہ فریضہ ہے لوگوں کو ایمان کی طرف متوجہ کرے، ایمان کی طرف توجہ دلائے کہ جو امام آنے والا ہے وہ امام کیسا ہوگا، وہ امام کیا چاہتا ہے ہم سے۔ جی، ہم امام کی طرف توجہ دلانے کی لوگوں کے جوانوں کو دلوں میں وہ امام کی سیرت بتائیں، جی، وہ امام کا اخلاق بتائیں کہ جب ہمارا امام آئے گا تو کس طریقے سے ہوگا، وہ کیا چاہے گا، ہمیں کس طرح تیار رہنا ہے، کس کام کو انجام دینا ہے، کس کام کو انجام نہیں دینا ہے، ہمیں جوانوں کو بتانا ہے، ضروری ہے، اور لوگوں کو یہی کہہ کر رغبت دلانا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے جبر کا لائق قابل نہیں ہے، نہیں جی، کہتا کہ جبر
زبردستی نہیں ہے. اسلام جو ہے آسانی سے آیا ہے، اسلام جو اخلاق کے ذریعے آیا ہے. تو ہمیں لوگوں کو سب سے پہلے اخلاق کا درس صحیح دینا ہوگا. صحیح امام جب آئیں گے تو ہمیں کس طریقے سے امام کے سامنے پیش ہونا ہے. ہمیں زبردستی کسی کے سامنے ہینڈل لے کے کھڑا نہیں ہونا ہے کہ نہیں امام آ رہے ہیں تم امام کے سامنے جانا ہوگا. نہیں، لوگوں کو ایسا متوجہ کرائیں کہ لوگوں کا دل پگھلے کہ کون آ رہا ہے، آخر کون سی ذات آ رہی ہے، کہ صحیح ہمیں اس طرف جانا ہے. آج کے دور میں جو جوان پریشانیوں میں مبتلا ہے، ان جوانوں کو پریشانیوں سے نجات دلانے والے صرف ہمارا خدا ہے، یا خدا کے بعد اگر اس دور میں کوئی ہے تو فرزند رسول منجی عالم بشریت یوسف زہرا حضرت مہدی فرج ہیں، جو ہمارے اوپر اللہ نظر تعالیٰ رکھے ہوئے فرج ہیں، و شریف. ہمارے بے شک جوانوں کو ایک اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. آج دنیا میں یہ حالات ہو گئے ہیں کہ دشمن اسلام کا سر چڑھ کر بول رہا ہے. اسلام کا دشمن ہر طرف ہے. صدر اسلام سے لے کر اب تک جی اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو رہا ہے وہ یہودیت رہی ہے. جی سب سے بڑا دشمن یہودیت رہی ہے، سب سے بڑا دشمن صدر اسلام سے لے کر اب تک. جی اور آج بھی چاروں طرف سے مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، صحیح دبایا جا رہا ہے، مسلا جا رہا ہے. جی لیکن مسلمان جو آپسی رنجش میں مبتلا ہے، آپسی اختلافات میں مبتلا ہے. ہمیں آپسی رنجشوں کو بلا کر بالکل آپس میں متحد ہونا ہے، اتحاد کرنا ہے. تب ہم لوگوں کو توجہ دلا سکتے ہیں کہ بے دیکھو شک ایمان پر رکھنے والا ہے. ان کے لیے انسان کو اس طریقے سے رہنا ہے. یہ قرآن کی جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، صحیح وَاعْتَصِمُوا، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ تھوڑی کہ اللہ ایک رسی پھینکا ہوا رسی کو پکڑ لینا ہے، رسی کو نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے مراد یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دامن سے منسلک ہو جائیں، سبحان اللہ آل رسول کے دامن سے منسلک ہو جائیں. یہی وہ رسی ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ بات رسول اللہ جميعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو. یعنی رسول اور آل رسول کے دامن کو تھام لو. بے یہی شک تمہیں نجات دلانے والا ہے، یہی تمہیں اس طرف لے جانے والا ہے، یہی تمہیں پل صراط پار کرانے والا ہے، یہی تمہاری بخشش کرانے والا ہے، یہی تمہاری شفاعت کرانے والا ہے. اب جب ہم جی اس بات کے اکثر لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ امام ہماری شفاعت کرائیں گے، رسول ہماری شفاعت کرائیں گے، یقیناً نبی بے ہماری شک شفاعت کرائیں گے، امام ہماری شفاعت کرائیں گے. لیکن کیا ہم نے آپ کو اس لائق بنایا کہ امام ہماری شفاعت کرائیں؟ صحیح ہم جب کسی آفس میں چاہتے ہیں کہ ہماری سفارش ہو جائے تو ہم ایسے شخص کی تلاش کرتے ہیں جس کی سفارش قبول ہو. بے تو شک جب اس شخص سے ہم کہتے ہیں کہ میری سفارش فلاں آفس میں کر دیے، فلاں صاحب سے کر دیے، فلاں رئیس سے کر دیے، تو وہ بھی تو ہمیں دیکھے گا کہ ہم جس کی سفارش کر رہے ہیں وہ کیسا ہے. بے شک بے اب شک اگر راستہ چلنے والا راستے میں خوردہ فروش اگر کوئی آ کر کہے کہ ہماری سفارش کر دیے رئیس جمہور کی آفس میں، بولے بھیا تم کہاں اور رئیس جمہور کہاں. تو بے شک سامنے والے کو دیکھے گا انسان کی ہم جس کی سفارش کرنے جا رہے ہیں وہ کیسا ہے. تو جب امام ہماری شفاعت کروائیں گے اللہ کے سامنے، نبی ہماری شفاعت کروائیں گے اللہ کے سامنے، تو ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا نا. امام کہے کہ ہاں ہمیں اس کی سفارش کرانا ہے، ہمیں اس کی شفاعت کرانا ہے. جوانوں کے دلوں میں ہمیں یہی چیز ڈالنا ہے کہ امام سے جب ہم شفاعت کے منتظر ہیں کہ امام ہماری شفاعت کرائیں گے، تو ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے، اپنے کو کیسے تیار کرنا ہے کہ امام ہماری شفاعت کرائیں. ایسا نہ ہو کہ امام ہمیں دیکھے تو چہرے کو گھما لے کہ یہ صرف زبان سے کہنے والا تھا کہ امام سے محبت کرنے والے، امام کے اللہ چاہنے والے، اکبر دل میں کچھ نہیں. تو ہمیں دل و جان سے امام کی پیروی کرنا ہے اور امام کا انتظار کرنا ہے، اور لوگوں کو یہی کہہ کر توجہ دلانا ہے، رغبت دلانا ہے کہ امام جب آئیں گے تو ہماری شفاعت کرائیں گے. اپنے آپ کو تیار بے آپ کو شک آمادہ. بے شک بے شک. جی جی قبلہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے مومنین کے لیے. قبلہ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر مومنین کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے یا اہل بیت کے عنوان سے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. ہم فقیر ناچیز ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں سلامت رہیں. اور خدمت دین کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی عاجزانہ گزارش ہے بسم کہ اللہ. سب سے پہلے جو ہم پر ہمارا فریضہ ہے کہ ہم امام مہدی کے انتظار فرج کی دعا کریں، جلد از جلد ہمارے ایمان پر ظہور ہو. اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے، یہی سب سے بڑا عمل ہے، بے شک مستحب عمل ہے.
ہم امام کے فرج کی دعا کریں، ظہور کی دعا کریں، بے ایک شک اور تمام دنیا کے مومنین جو اب محبان رسول ہے، عاشقان آل رسول ہیں، جی ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ آپسی رنجشوں کو بھلا کر، آپسی اختلافات کو بھلا کر ہم ایک پرچم تلے، ایک بینر تلے امام کے سائے میں آ جائیں، اور امام نے سبحان جس کا اللہ حکم کریں بے ہم شک آپسی اختلافات. دیکھیے آیت اللہ مطلب ہمارے بزرگ علماء کہہ کر گئے کہ تم آپسی رنجشوں کو بھلاؤ، جی بے آپسی شک اختلافات کو ختم کرو. بالکل اگر تم چاہتے ہو ترقی کرنا تو اتحاد قائم کرو، جی اپنے گھریلو اختلاف کو ختم کرو. بے شک انسانیت کا پیغام یہ جاتا ہے کہ جیسے ہمارے وہاں حکم دیا گیا ہے، باقاعدہ یہ فقہی مسئلہ بھی ہے جی کہ اگر ہمارا پڑوسی مثال کے طور پر ایک ہندو ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارا پڑوسی ایک ہندو ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ، جی ہمارا پڑوسی ایک پنجابی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی ایک اہل سنت برادران کا بھی ہو سکتا ہے، جی ہمارا پڑوسی کسی اور مذہب کا بھی ہو سکتا ہے. بالکل تو جو ہمارا مذہب پڑوسی جس مذہب کا ہے اس کے مذہب میں اس کے طریقے سے سوال و جواب ہوگا. یعنی اگر ہم نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، تو ہم سے سوال ہوگا، اس سے سوال نہیں ہوگا کہ ذکی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. یا اگر وہ اپنے دین کی اتباع نہیں کر رہا ہے، اپنے مذہب کی پیروی نہیں کر رہا، تو وہ سوال ہم سے نہیں ہوگا، جی اس سے ہوگا کہ تم نے اپنے مذہب کی پیروی کی یا نہیں کی. بالکل لیکن فقہ جعفری، فقہ محمدی، دین مبین اسلام، ناب دین محمدی ناب اسلام جو ہے وہ اس بات کا حکم دیتا ہے تمہارا پڑوسی چاہے کسی مذہب کا بھی ہو، کسی دین کا بھی ہو، لیکن اگر وہ رات کو بھوکا سو گیا تو تم سے پوچھا جائے گا وہ کیوں بھوکا سویا. اللہ اکبر بے شک یعنی بے اس شک سے انسانیت کا ایک مطلب پیغام مل رہا ہے کہ انسانیت کا ہمارے اسلام نے کتنا بڑا درس دیا ہے، کتنا بہترین پیغام دیا ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو تمہارا پڑوسی، جی لیکن اگر وہ رات کو بھوکا سویا تو تم سے پوچھا جائے گا بے تمہارا شک پڑوسی یہودی تھا لیکن جی بھوکا کیوں سویا، بالکل ہندو تھا بھوکا کیوں سویا، تم نے اپنے پڑوسی کا خیال کیوں نہیں کیا. بے تو جو شک مذہب اسلام انسانیت کا ایسا پیغام دے رہا ہے، جی وہ مذہب اسلام آپس میں اپنے خانوادے کو، اپنے اہل خانہ کو کس طریقے سے پیغام دیتا ہوگا کہ تو اپنے اہل خانہ کو کیسے لے کر چلو، اپنے خانوادے کو کیسے لے کر چلو. تو یہی بات آتی ہے کہ ہم آپس میں متحد ہوں، اتحاد کریں، بے وحدت شک لائیں، اور کثرت میں وحدت کے قائل ہیں. بے شک کثرت میں وحدت کے قائل ہیں. جب کثرت میں وحدت قائل ہیں تو ہمیں تمام اپنی قوم کو جی متحد ہونا ہے جی دشمن کے مقام. اور صحیح دشمن تو ہمارا یہ رہا ہے کہ کس طریقے سے مذہب اسلام ختم ہو، اور مذہب اسلام نہ ختم ہوا ہے نہ ہوگا. بے کیونکہ یہ شک مذہب اسلام اللہ کی طرف سے دین آیا ہے، اللہ اس انشاءاللہ کا ضامن ہے. قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. تو دشمن تو صرف ہمارا دشمن ہے. بے کسی شک عالم نے بہت خوب کہا ہے، بہترین پیغام دیا ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے آپس میں اس بات کے لیے لڑ رہا ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، جی روزہ کیسے رکھیں، کس روپ میں نماز پڑھیں، ہاتھ کھول کر پڑھیں، ہاتھ باندھ کر پڑھیں. ہم اسی آپسی رنجشے میں لڑ رہے ہیں، لیکن دشمن تو ہمارا ہاتھ کاٹنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، جی دشمن تو ہمارا سر کاٹنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. دشمن کے مقابلے میں ہمیں آپسی رنجشوں کو بے بلا کر شک بے ایک شک اتحاد کا پیغام دینا ہے، وحدت کا بے پیغام شک دینا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک لیڈر ہمارا ہو، ایک رہبر ہمارا ہو. اس دور میں ہمارا امام پردے غیب میں ہماری مدد کر رہا ہے، اور جب بے پردے غیب شک میں ہمارا امام ہماری مدد کر رہا ہے تو دور حاضر میں ہمارے امام کے نائبین ہے، مراج کرام ہے، جی آیات اعظام ہے. بے ہم شک آیات اعظام کی پیروی کریں، مراج کرام کی پیروی کریں، اور جی جو مراج کرام ہمیں حکم دے جی اس پر عمل کریں. بے یہی امام شک مولانا چاہتا ہے. بے شک بے شک السلام قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں. بہت ہی اچھے علیکم. طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی السلام. طرف سے جی قبلہ نہایت ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. اپنی طرف انہی جی جلد ختم ہو تو امام کی زیارت کے لیے ہم لوگ پہنچے وہاں پر انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. تمام آپ کے ہمکاران کو سلام پہنچائیے. حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن رضوی صاحب کلکتہ سے.
بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، بہت ہی محبت والی گفتگو فرمائی انہوں نے، اور نہایت خلوص کے ساتھ ان کی جو گفتگو تھی نہایت ہی خلوص کے ساتھ تھی، اور خلوص ہی انسان کے لیے ہمارے علماء کا پہلے سے بھی یہی شیوا رہا، یہی طریقہ رہا کہ محبت جو ہے وہ لوگوں میں بانٹتے رہو۔ تو محبت بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم محبتوں کو لوگوں میں بانٹیں۔ اس میں سے انہوں نے جو آخری ان کا میسیج ہے، چونکہ تقریباً 3 سے 4 منٹ کا ٹائم ہے، تو ان کی جو میسیج جو ہمیں ملا اس میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ تھا۔ پہلا، اتفاق بین المومنین، مومنین کے درمیان اتفاق کرنا، اور انہوں نے آیت بھی پڑھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ اللہ کی رسی جو کہ اہل بیت ہے ان کے تام کے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں۔ یعنی تفرقہ بازی جو مومنین کے درمیان ہے وہ بالکل حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک آپ کے ہوں گے، آپ کے ایسے حضرات ہوں گے جس سے آپ مطمئن ہوں گے، جو آپ کے جس کو کہا جائے کہ آپ اس کو فالو کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ سب کے سب رستے جو ہیں نا وہ ایک جگہ تک پہنچتی ہے، سب کے سب رستے، وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام تک۔ یعنی آپ جس رستے سے بھی جا رہے ہیں در حقیقت وہ آخر میں مقصود جو ہے وہ رحمان کا خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو بس تمام مومنین کے لیے یہی ہے، اچھا پیغام انہوں نے دیا کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں، چونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک ہے۔ بے شک میں دنیا کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بندہ سائیکل پر سوار ہے، ایک موٹر سائیکل پہ سوار ہے، ایک گاڑی پہ سوار ہے، ایک کار پہ سوار ہے، دوسرے ایک جہاز پہ ہے، یہ سب کے سب جو بھی ہے مقصود ان کا ایک ہے کہ ایک جگہ پر انہوں نے پہنچنا ہے۔ جب مقصد ایک ہے تو ہمارے اختلافات پھر کہاں؟ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نہایتی محبت سے پیش آنا چاہیے اور اختلافات کو دور کرنا چاہیے، چونکہ مقصد جو ہے وہ ایک ہے۔ اور دوسرا پیغام انہوں نے صلہ رحمی کا پیغام دیا۔ صلہ رحمی جو ہے یہ ایک ضروری چیز ہے، ضرور سے ضرور انسان کی میں صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ جس کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اہل بیت والا نہیں ہو سکتا۔ ظلم کے مقابلے میں صلہ رحمی ہے، ظالم آدمی کبھی بھی جو ہے وہ اہل بیت کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے، حتیٰ کہ اپنے معاشرے کے ان افراد کے اوپر جو کہ ہو سکتا ہے کہ مسلم بھی نہ ہو۔ یہ ایک الزام لگتا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں پر حتیٰ کہ واجب القتل سمجھتے ہیں یہ مسلمان لوگ۔ ہم ایسا نہیں سمجھ رہے، ہمارے لیے تمام کے تمام جو انسانیت ہے وہ محترم ہے۔ ہم انسانوں کو قتل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم انسانوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ جو خصوصی ہمارے جو اعتقادات ہے وہ اس کو بھی نظر میں رکھا جائے، اور انشاءاللہ العزیز صلہ رحمی جو ہے وہ ضروری ہے۔ صلہ رحمی کے مطابق ہمیں ہر اپنے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے معاشرے میں صلہ رحمی کرنی ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرنی ہے، کوئی کسی کو تکلیف ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے یہی در حقیقت امام مہدی علیہ السلام کی رضایت کے اسباب ہے، اور اسی سے ہی انسان امام زمانہ علیہ السلام کو، اپنے وقت کے امام کو راضی کر سکتا ہے۔ تو ہماری جو مقصود ہے، جو ہمارا ہدف ہے وہ اپنے وقت کے امام کو راضی کرنا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔